ایک شخص کی عزت کو، ان کی اہلیہ کی عزت کو اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہ انتہائی شرمناک، گھٹیا اور تشویشناک ہے۔ جب آپ کا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاسی اختلاف رائے ہو یا ایون ہمارے اس ملک کے اندر کسی جگہ پر قبائلی دشمنی ہے، کسی جگہ پر خاندانی دشمنی ہے، کسی جگہ پر برادری کی دشمنی ہے، لیکن ان مخالفتوں اور ان دشمنیوں میں بھی گھروں کی خواتین کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اور آج تک کم از کم ہمارے معاشرے کی روایت یہ نہیں رہی کہ آپ اپنے کسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک با کردار عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالیں اور ایک ایسے مسئلہ پر جس کی مثال ابھی تک گزشتہ 1400 سال کے اندر نہیں ملتی، آپ اس کے اوپر ایک سزا سناتے ہیں۔ میں تو اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہوں کہ وہ جج صاحب جنہوں نے اپنی مرضی سے، خدا جانے انہوں نے کس کی منشا پر، کس کے کہنے پر اور کس ذہنی کیفیت میں قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سزا سنا دی اور یہ فیصلہ سنا دیا۔ ایسے جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ایسے جج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو چیزیں، جو احکام شرعیہ واضح ہیں، اس کے اوپر اس کو بدلنے کا اختیار کسی فرد واحد کے پاس یا ایون کسی گروہ کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک مزاج ہے، یہ وہی ہے جن لوگوں کو ہم شدت پسند یا انتہا پسند کہتے ہیں، ان کا کوئی لازم تعلق صرف مذہبی طبقہ فکر سے نہیں ہے۔ ایک دوسری انتہا بھی ہے جنہیں ہم ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس انتہا کے اوپر ہے کہ انہوں نے احکامات خدا بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا جو شرمناک ہے، جو غلیظ ہے، اور یہ حرکت گھناؤنی ہے اور یہ حرکت گندی ہے۔ ہم اس کی نہ صرف بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ ایک اور بات بھی میں اپنے تئیں یہ بات بالکل کیٹیگرائز کر کے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کا علمی معیار اب یہ ہے کہ وہ ایسے حساس مسئلہ کے اوپر کسی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے سکتے تھے، متحدہ علماء بورڈ سے رائے لے سکتے تھے، بے تحاشا فورمز موجود ہیں، مختلف مسالک کے نمائندہ مفتیان کرام شیوخ الحدیث سے وہ رائے لے سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ کے اوپر سزا سنا رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سزا سنا دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فیصلہ دیا جائے گا اس غلطی کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور میری آخری ریکویسٹ تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ ہم مرد ہیں، آپ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے، آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، آپ اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے ہم پر ظلم و تشدد کریں، ہم آمین کہہ کے آپ کا ظلم و تشدد سہ رہے ہیں گزشتہ 2.5 سال سے، ہم نے ہر صحبت برداشت کی ہے، لیکن ہم آپ کی گھر والی خواتین کی عزت کرتے ہیں۔ آپ سے وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں 804 کا قیدی نمبر 804، وہ جیل میں ہے، آپ انہیں وکٹمائز کر رہے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم گھر کی عورتوں کی عزتوں کا ہمیں اس معیار پر نہیں گرنا چاہیے اور ایسے پریسیڈنٹس نہیں سیٹ کرنے چاہیے کہ کل کلا کو انتقام کی بنیاد پر دوبارہ کسی شخص کو احکام شرعیہ کا کھلم کھلا مذاق اڑانے بہت دیر تک چلتا رہا، اور ہم اڈیالہ میں جا کے ہمارے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے، ہم ادھر بھی دیکھتے رہے جب کیس چل رہا تھا۔ اس وقت شریعت کے دائی اس وقت کیوں نہیں بولے جب یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا؟ جی میں آپ کو بتاؤں، راج صاحب جی بتائیں گے، ہم سب اس وقت اپنے طور پر بیان ٹویٹ کر چکے ہیں، اس موقع پہ بالکل اسی فیصلے کے دن کر چکے ہیں، اور فیصلہ جب چل رہا تھا مدعیت میں فیصلہ درج ہوا، شکایت درج اس وقت، لیکن اس لیول پہ کہ ہم اسلام آباد پریس کلب میں آپ سے مخاطب ہو جائے، اسپیشلی مجبور کہ بار بار یہ بحث چلتی رہی عدالتوں میں، اور ایک عفت مآب خاتون کا جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو ایک شخص کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی اور روحانی اذیت اس پہ اور اس کے بچوں کو دی جا رہی ہے،
تو پھر راج صاحب اور ہم سب علماء نے مشاورت سے کہا کہ اگر ہم ایک چیز پر شرعی طور پر بالکل کلیئر ہے، روز روشن کی طرح کلیئر ہے، کیوں نہ ہم اس پہ کھل کے میڈیا کے ساتھ اور قوم کے ساتھ بات کریں. دیر ہو گئی لیکن دیر آیت درست ہے. دیکھیں جب یہ کیس شروع کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے اس وقت بھی اس کے خلاف میں نے خود ٹویٹ کیا تھا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، سنا تھا. لیکن یہ ہے کہ بار بار بیچ میں کرتے رہے ہیں، کسی محکوم کرتے رہے ہیں، مذمت کرتے رہے ہیں، گفتگوؤں میں کرتے رہے ہیں، میڈیا سے بات چیت میں کرتے رہے ہیں. تو یہ چیز صورتحال اتنی آگے انہوں نے بڑھا لی. ہمیں واقعی مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنا آگے جائیں گے، مجھے واقعی توقع نہیں تھی کہ اتنا آگے جائیں گے اور یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ بالکل ہی اپنے آپ کو ننگا کر دیں گے لوگ. افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے بڑی جرت چاہیے نا کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو جائے، فرعون کی طرح نا. فرعون کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، رب کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مالک ہے، اس کا حکم چلے گا. انا ربکم الاعلی، اللہ رب کی حیثیت سے قانون بناتا ہے، آرڈر جاری کرتا ہے سارے، یعنی قانون میرا، آرڈر میرا، سسٹم میرا. یہ جو ہے نا اللہ کے حکم کے مقابلے جب ہوتا ہے انسان تو اس وقت فرعون ہوتا ہے. یہ ایک فرعونی فیصلہ ہے اور بہت غلط ہوتا ہے، خدا گواہ ہے، دکھ ہے یہ. اور مجھے بعض اوقات ہوتا ہے شاید جج صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کروایا جا رہا ہے نا. خدا نہ کرے اس طرح کے فیصلے کریں کہ دین کی بنیادیں پھیرنے کے برابر ہو جائے، فیملی کو تباہ کر دے، خاندان کو تباہ کر دے. یہ توقع نہیں تھی واقعا. سر یہ بتائیے کہ ویسے ایک منٹ میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. جس وقت یہ ہوا تو تمام لوگوں نے جیسا راجا صاحب نے بیان کیا، فک صاحب نے بیان کیا، ہم تمام لوگوں نے نہ صرف اس کو فوراً کنڈیم کیا، ہم نے اس کے حوالہ سے ٹویٹس کیے، تمام پریس ریلیز جاری کیے گئے، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا کے اندر. یہاں آنے کی جسارت اس وقت اس لیے نہیں ہو سکی ہماری، انہی کرسیوں کے اوپر ان دنوں میں جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، ہم وہ شرمندگی اور ضلالت لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت اس پریس کلب میں داخل ہونے کا مطلب ہی کچھ اور تھا. تو اب چونکہ اس حد تک سیف ہے کہ چلو شاید کوئی پروڈکشن آرڈر جاری ہو جائے تو ہماری بچت ہو جائے، اس لیے اس ایشو کے اوپر اب یہاں پر آئے. اسٹینڈ اس ایشو پر پہلے ہی بڑا کیٹیگرائز کر کے کلیئر کر کے لے چکے تھے، نئی چیز نہیں. حامد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے 2022 میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بالفرض محال اگر عدت میں نکاح ہو بھی جائے تو وہ فاسخ نہیں ہوگا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، irregularity اس میں شمار ہوگا، اور ایک خاتون کے متعلق انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا. کیا وجہ ہے کہ اس معاملے پر جب عورت کی گواہی بھی تھی تو آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی پریشر پر، تو وہ پریشر کون سا ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے جج صاحب نے 342 کا بیان بھی نہیں دیا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا؟ جن لوگوں نے پارٹیاں چھوڑی ہیں، ساتھ چھوڑا، ان کا پریشر اوپر تھا، انہی کا پریشر تھا. نامعلوم افراد کا